اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج اقرا آن لائن فری کلاسز کی طرف سے اس کلاس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق تھوڑا سا طویل ہے مگر کافی دلچسپ ہے۔ آپ سبق کو مکمل سنیے اور اس کے اہم نکات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سبق کے آخر میں آپ کے لیے چند سرگرمیاں اور ایک کوئز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کو کمنٹ باکس میں صحیح جوابات لکھنے ہیں، اس لیے بچوں غور سے اس سبق کو دیکھیے۔ اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے 20ویں صدی کے سیاسی تصورات۔ پیارے بچوں، جو 20ویں صدی کافی اہم صدی مانی جاتی ہے کیونکہ اس صدی میں تاریخ انسانی نے 2 عظیم جنگیں دیکھی ہیں۔ اس وقت کے حالات اور پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی جنگ عظیم کی وجوہات کیا ہیں۔ 1914 سن عیسوی سے قبل برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، آسٹریلیا، ہنگری اور روس کے درمیان نو آبادیات کی دوڑ تھی۔ نو آبادیات آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے یورپی ممالک کسی دوسرے افریقن کنٹریز یا پھر ایشیا کے جو ہے ممالک میں آ کر یہاں تجارت کی غرض سے آتے تھے، پھر یہاں پر حکومت کرنے لگتے تھے، یہاں کے خام مال کو اپنے ملک لے جا کے بنایا مال لا کے دوبارہ یہیں بیچا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، جس کی وجہ سے ان یورپی ممالک میں ایک شدید مقابلہ پایا جاتا تھا۔ اس کی چند وجوہات بھی تھیں، جیسے کہ صنعتی انقلاب اور جدید دریافتیں، جس کی وجہ سے یہ ممالک آپس میں نوآبادیات کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سرحدیں بھی ایک مسئلہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یورپی ممالک اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے پاس پڑوس کے ممالک پر حملہ کرنے کی ان کی نیت ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے یورپ ایک فوجی طاقت میں بدل گیا تھا اور ہر ایک یورپی ممالک اپنی فوج میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسے دور میں وہاں کے رہنماؤں نے اپنے اپنے ممالک کے درمیان والہانہ قومیت کی نشو و نما کی۔ پیارے بچوں، والہانہ قومیت کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے ہی ملک کو اونچا سمجھنا، اپنے ہی ملک کو اچھا سمجھنا اور اپنی ہی ذات نسل کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا اور ان کے اوپر حملہ کرنا سوچتے رہنا۔ یہ والہانہ قومیت کی نشانیاں ہیں۔ ایسے میں اشتراکی نظریات نے بھی مضبوطی اختیار کر لی۔ یہ تمام وجوہات بنے تھے پہلی عالمی جنگ کے۔ پیارے بچوں، ایسے میں چند ایسے اسباب واقع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ہم کہیں گے پہلی جنگ عظیم کا فوری سبب۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے سہ رخی معاہدہ ٹرپل انٹینڈ بنا لیا۔ اب کیا ہونے لگا بچوں؟ یورپ 2 گروہوں میں بٹنے لگا۔ ایک گروہ ٹرپل انٹینڈ نامی معاہدہ کر کے بنایا گیا تھا، جس میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے۔ تو اسی طرح ایک گروپ بنا تھا، اس کا نام ٹرپل الائنس رکھا گیا تھا، جس میں جرمنی، آسٹریلیا اور اٹلی نے ایک اتحاد بنا لیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ یورپ 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایسے وقت
28 जुलाई 1914 सन ईस्वी को ऑस्ट्रिया का शहजादा आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का कत्ल एक सर्बियाई बाशिंदा करता है। यही वजह पहली आलमी जंग का फौरी सबब मानी जाती है। ऑस्ट्रिया का शहजादा आर्क ड्यूक जो है सर्बिया के सफ़र पर होता है, वहाँ पर एक सर्बियाई बाशिंदा इनका कत्ल कर देता है और जंग यहीं से शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, पहली जंग अजीम के मराहिल क्या थे, किस किस तरह जंग आगे बढ़ती है, ये हम देखेंगे। जंग के शुरुआत में अमेरिका ने आज़ादाना रवैया अख्तियार किया। चाहे पहली आलमी जंग हो या दूसरी आलमी जंग, शुरुआत में रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका जंग में शामिल नहीं होता है, मगर आखिर में जो है वो शामिल होकर ट्रिपल एंटेंट का साथ देता है। हालात देखिए बच्चों, रूस जर्मनी के खिलाफ था। जंग के दौरान अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस ने आपस में इत्तेहाद इख्तियार कर लिया। यानी जब जंग चल रही थी वैसे में अमेरिका बरतानिया फ्रांस के साथ जो है आकर मिल जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक बात याद रख लीजिए, हालांकि ये आपकी किताबों में नहीं है मगर फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर याद रख लीजिए। अमेरिका पहली जंग आज़ादी में क्यों शामिल हुआ, उसकी वजह ये थी कि जर्मनी ने उसके एक आबदोज़ सबमराइन जिसका नाम था लूसीटाइना, उसको जो है गर्क़-ए-आब कर देता है, उस पर बमबारी करके पानी में उसे डुबो देता है। तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका क्या करता है, ट्रिपल एंटेंट ममालिक जिसमें बरतानिया फ्रांस शामिल थे और रूस शामिल थे, उसमें ये भी शामिल होकर जंग में जर्मनी के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। जंग अभी जारी ही रहती है। ऐसे में 1917 सन ईस्वी में रूस में इश्तराकी इनकलाब आता है, जिसकी वजह से रूस जंग के माहदे से पीछे हट जाता है, यानी वो ट्रिपल एंटेंट का साथ छोड़कर जंग से अलहदा हो जाता है। जर्मनियों ने इत्तेहादियों के हमलों को न सहते हुए शिकस्त मान ली। जब अमेरिका ट्रिपल एंटेंट के साथ हो जाता है तो काफ़ी भारी फौजी ताकत लेकर वो जंग में शामिल हो जाता है और ये तमाम मिलकर जर्मनी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जर्मनी हार जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह जंग का खात्मा हो जाता है। पहली आलमी जंग के नताइज हम देखते हैं। इन तस्वीर को गौर से देखिए, हजारों लाखों लोग उसमें मारे गए थे। जंग कभी भी कोई मसले का हल नहीं होती है, बल्कि कई और मसाइल वो अपने साथ लाती है। तो प्यारे बच्चों, जंग के नताइज में आपको लिखना होगा, इत्तेहादी क़ुव्वतों ने यानी ट्रिपल एंटेंट की क़ुव्वतों ने 1919 सन ईस्वी में जर्मनी के ख़िलाफ़ ज़िल्लत आमेज़ शराइत पर दस्तखत करते हैं, एक माहदा तय पाता है, उसे कहा जाता है माहदा-ए वर्सलिस। ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी हुकूमतें अपना विखार गंवा बैठती हैं, यानी ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी तुर्क अपने जो है हुकूमतों से हाथ धो बैठते हैं, यानी ये हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं। जर्मनी के मज़ीद इलाक़े अपनी पहचान तब्दील कर लेते हैं, यानी जर्मनी के कई इलाक़े इत्तेहादियों के पास चले जाते हैं। यूरोप का नक्शा ही बदल जाता है। पहली आलमी जंग के बाद यूरोप छोटे छोटे ममालिक का जो है एक बरआज़म बन जाता है। पहली आलमी जंग देखने के बाद यूरोप के लोगों ने ये तय किया कि आगे जंगें ना हों। उसके लिए उन्होंने एक इदारा कायम किया। उस इदारे का नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। हम उर्दू में उसे जमीयतुल अक़वाम कहेंगे, ताकि और आगे आने वाली जंगों को रोका जा सके। मगर जमीयतुल अक़वाम मुकम्मल तौर पर
جو ہے ناکام ثابت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس نقطے کو بھی یاد رکھ لیجئے، پہلی عالمی جنگ میں دونوں گروہ، جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں گروہ کے لوگوں کو مل کر تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی اور 2 کروڑ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور 3 کروڑ 50,000 لوگ مستقل اپاہج ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مارا جانا اور زخمی ہونا، اپاہج ہونا، اس بات کا ثبوت ہے یہ جنگ عظیم تھی۔ تاریخ میں اس سے بڑی پہلے کبھی جنگ دیکھی نہیں گئی تھی۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم کے یہ نتائج ہیں۔ پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں 20ویں صدی میں دوسری جو تبدیلی ہوئی تھی وہ روسی انقلاب کی تبدیلی تھی۔ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ 19ویں صدی سے روس پر زار نامی حکمران حکومت کرتے تھے۔ یہ حکمران اپنے فائدے کے لیے زمینداروں، کسانوں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا استحصال کیا کرتے تھے۔ زار حکمرانوں سے عوام بیزار تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو روسی انقلاب کا یہ پس منظر بتایا جا رہا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زار حکومت کو قومیت کا قید خانہ کہا جاتا تھا۔ 1905 میں روس جاپان جیسے چھوٹے ملک سے ہار جاتا ہے، جس کے نتیجے میں روس میں جگہ جگہ ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں اور ان احتجاجات کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویائی لینن۔ یعنی جب زار بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں تو لوگ جگہ جگہ ان کے خلاف جو ہے ہڑتالیں شروع کرتے ہیں، اور یہ ہڑتالوں کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ویائی لینن ہیں، جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ لینن کو ملک بدر کیا جاتا ہے، یعنی لینن کو جو ہے ان کاموں کی وجہ سے جلا وطن کیا جاتا ہے، ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ 1917 میں یہ ہڑتالیں قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ابھی میں نے جب پہلی عالمی جنگ سمجھایا تھا اس میں کہا تھا کہ 1917 میں روس جو ہے پہلی عالمی جنگ سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ روس میں جگہ جگہ ہڑتالیں ہو رہی تھیں، لوگ جو ہے بادشاہ کے خلاف جو ہے جگہ جگہ احتجاج کر رہے تھے، جس کی وجہ سے نکولس دوم نامی زار بادشاہ کو روس چھوڑ کر بھاگ جانا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں آپ کو لینن دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر 1917 میں فروری کے مہینے میں روس میں اقتدار سنبھالتا ہے میونک نامی ایک آزاد لیڈر۔ یعنی جیسے ہی بادشاہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، میونک کیا کرتے ہیں، روس میں جو ہے اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ اس دوران لینن واپس روس کو آتے ہیں، آ کر یہاں کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے غذا دی جائے گی، زمین دی جائے گی۔ یہ وعدے لینن کرتے ہیں اور اکتوبر 1917 کو روس میں اشتراکی حکومت قائم کرنے میں لینن کامیاب ہو جاتے ہیں اور لینن ہی روس کے صدر بن بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی صدر بنتے ہیں، انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورا کرنا شروع کرتے ہیں۔ زمین جو ہے کسانوں کی ہے، انہیں دی جائے گی۔ ان کا دوسرا جو وعدہ ہوتا ہے، روسی شہریوں کو مفت تعلیم، مفت اسپورٹس اور مفت صحت و تندرستی کے انتظامات بھی لینن روس میں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تیسرا جو وعدہ ہوتا ہے، رہائشی سہولیات روسی عوام کو فراہم کی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہے کارل مارکس کے جو اشتراکی نظریات تھے اس کو تجرباتی طور پر پیش کرنے والا کوئی پہلا شخص تھا،
تو وہ لینن تھا۔ 1924 سن عیسوی میں لینن کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے بعد جوزف اسٹالن نامی روس کا صدر بنایا جاتا ہے۔ جوزف اسٹالن نے روس کو امریکہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، یعنی اس وقت امریکہ سائنس و ٹیکنالوجی، فوجی معاملات اور معاشی معاملات میں پوری دنیا میں سر فہرست تھا۔ ایسے میں روس کو اسٹالن امریکہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے، یعنی امریکہ جتنی ترقی کیا ہے اتنی ترقی روس بھی کر لیتا ہے۔ جوزف اسٹالن وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 5 سالہ منصوبے روس میں پہلی بار دنیا میں جاری کیے تھے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھ لینا ہے، روس میں 5 سالہ منصوبے جاری کرنے والا شخص کون تھا؟ تو آپ کو جواب میں لکھنا ہے جوزف اسٹالن۔ اس کے ساتھ ساتھ روس خلائی میدان میں بھی کافی ترقی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ خلا میں انسان کو بھیجتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد روس اشتراکی ممالک کا قائد بھی بنتا ہے۔ جب میں نے آپ کو نہرو کا کردار سمجھایا تھا، اس وقت آپ کو سمجھایا تھا کہ دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، جسے ہم سرد جنگ کہتے ہیں۔ یہ واقعات دوسری عالمی جنگ کے بعد پیش آئے تھے۔ تو ایک گروپ کا جو لیڈر تھا، جمہوری ملک کا لیڈر، وہ امریکہ تھا۔ اسی طرح اشتراکی ممالک کا جو قائد یا لیڈر تھا وہ روس تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے انقلاب کے بعد روس نے کافی ترقی کر لی تھی۔ اب دیکھیں گے بچوں جرمنی میں آمریت کا عروج۔ اس میں ہٹلر نامی ایک شخص جرمنی کا چانسلر بنتا ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کے واقعات ہیں۔ ہٹلر صنعت کاروں کی مدد سے کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کی طاقتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ ہٹلر کی ہے۔ پیارے بچوں، ہٹلر نے مزدور انجمنوں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا، یعنی کوئی ہٹلر کے خلاف احتجاج کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ مزدوروں کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی، اور دوسرے سیاسی پارٹیوں کا بھی ہٹلر نے پوری طریقے سے خاتمہ کر دیا تھا۔ صرف اور صرف ہٹلر کی نازی پارٹی ہی ایک واحد سیاسی پارٹی ہو گئی تھی، دوسرے کسی کو اپنی پارٹی قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ یا آمریت۔ پیارے بچوں، لوگوں میں خوف پیوست کرنے کے لیے، خوف ڈالنے کے لیے ہٹلر نے کہا کہ یہودی سارے دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہٹلر نے جرمن آریائی قوم کے دلوں میں یہ خوف پیوست کر دیا کہ یہودی نسل پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یعنی ایک خوف لوگوں میں پیدا کیا کہ یہودی برے لوگ ہیں اور صرف جرمن آریائی قوم ہی مقدس قوم ہے، یعنی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی ہی یہ ایک پالیسی تھی۔ اس میں ایک قوم کو بری طرح ایک ویلین کے طور پر، ایک بری قوم کے طور پر بتلانے کی کوشش ہٹلر نے کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، اور ہٹلر نے جرمنی کے لوگوں میں جارحانہ قومیت کے جذبے کو ابھارا، یعنی صرف اور صرف اپنے ملک سے محبت، اپنی نسل سے محبت، دوسروں کو نیچا سمجھنا اور انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہ دینا ہی جارحانہ قومیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے ہٹلر کی پالیسیاں کیا تھیں۔ ہٹلر نے لوگوں میں نسلی دشمنی کو پھیلانے کے لیے گوبلس نامی وزیر کو مقرر کیا تھا، تاکہ لوگوں میں نسل کی بنیاد پر دشمنی پھیل جائے۔ عوام میں خوف پیدا کرنے کے لیے براؤن شرٹ نامی فوج بھی ہٹلر نے تیار کر لی تھی۔ تو آپ کو یہ بھی سوال آ سکتا ہے، ہٹلر کی قائم کردہ فوج کا نام کیا تھا؟ تو آپ لوگ لکھیں گے براؤن شرٹ۔
ایک اندازے کے مطابق ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا۔ پیارے بچوں، ہٹلر نے جو اجتماعی قتل کی واردات کی تھی اسے تاریخ میں ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا، انہیں جو ہے کسی گودام میں یا کسی بڑے پلیسز پہ جمع کر کے انہیں جو ہے زہریلی گیس چھوڑ کے مار دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کے واردات کو تاریخ میں ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ہٹلر کی اس نسلی نفرت کا باب دوسری جنگ عظیم میں اس کی موت کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ یعنی ہٹلر جب جرمنی کا چانسلر بنتا ہے تب سے لے کر دوسری عالمی جنگ 1945 تک اس کا جو ہے یہ نسلی نفرت کا باب چلتا رہتا ہے اور دوسری عالمی جنگ کے بعد ہی یہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اٹلی میں بھی ایک آمر حکمران جو ہے آتا ہے، اس کا نام ہے میسولینی۔ اوپر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ میسولینی کی تصویر ہے۔ نیچے تیسری والی تصویر میں آپ دیکھیے ہٹلر اور میسولینی دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً دونوں کے خیالات ایک جیسے ہی تھے۔ 1922 سے لے کر 1943 تک اٹلی کا وزیر اعظم بنتا ہے میسولینی، اور میسولینی کی پارٹی کا نام تھا بچوں فاسسٹ پارٹی۔ 1925 میں اٹلی میں جمہوری نظام کو تبدیل کر کے میسولینی اٹلی کا آمر یعنی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ اس نے خفیہ فوج کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کیا۔ میسولینی نے بھی اپنے مخالفین یعنی اپوزیشن پارٹی کو بالکل ختم جو ہے کر دیتا ہے۔ اس نے بھی مزدوروں کے احتجاج کو ممنوع قرار دیا اور اٹلی میں واحد پارٹی پر مبنی حکومت قائم کی۔ ہٹلر کے ساتھ مل کر میسولینی دوسری عالمی جنگ میں لاکھوں افراد کی موت کا سبب بنتا ہے۔ 1945 میں میسولینی کا قتل ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان تمام پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایسے میں دوسری عالمی جنگ کا ہونا لازمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ کے وجوہات دیکھتے ہیں۔ مالدار اور آمر ممالکوں کی تباہ کن پالیسیوں کے اثر سے 1930 کے عشرے میں یورپ اور امریکہ میں عظیم کساد بازاری کا دور شروع ہوتا ہے۔ عوام کی معیار زندگی میں کافی گراوٹ آ جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست، غیر انسانی معاہدے اور کثیر نقصانات اور تباہی کے باعث جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں جارحانہ قوم پرستی کا عروج ہوتا ہے، اور پھر سے یورپ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، گروپ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جرمنی، اٹلی، جاپان نے مل کر محوری قوتیں ایکسس پاورز نامی گروہ بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح برطانیہ، فرانس اور روس نے جو ہے اتحادی قوتیں الائیڈ پاورز کر کے ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں سہ رخی معاہدہ اور سہ رخی اتحاد تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں محوری قوتیں اور اتحادی قوتیں۔ بہتر ہے آپ کیا کیجئے، محوری قوتیں لکھ کر کون کون سے ممالک اس میں شامل تھے ان کی ایک فہرست تیار کر لیجئے۔ اسی طرح اتحادی قوتوں میں کون کون سے ممالک شامل ہیں اس کی ایک فہرست بنائیے۔ اسی طرح پہلی جنگ عظیم میں بھی دو جو ہے گروپوں کی ایک ایک فہرست اگر آپ تیار کر لیں گے تو آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آئے گا کس گروپ میں کون سا ملک شامل تھا۔ اب دیکھیں گے دوسری عالمی جنگ کے مراحل۔ پیارے بچوں، ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھ لیجئے، جنگ کو جب ہم لکھتے ہیں تاریخ میں تو 3 حصوں میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے۔
سب سے پہلے جنگ کے وجوہات، پھر اس کے بعد جنگ کے مراحل، آخر میں ہمیں جنگ کے نتائج لکھنے ہوتے ہیں۔ چاہے کون سی بھی جنگ آپ پڑھ رہے ہوں تو اس جنگ کے بارے میں اگر آپ کو لکھنا ہے اپنے جوابات میں تو سب سے پہلے جنگ کی وجوہات، پھر مراحل، پھر نتائج آپ لکھیں گے۔ اب دیکھیں گے دوسری جنگ عظیم کے مراحل۔ 1 ستمبر 1939 میں پولینڈ پر جرمنی کے نازیوں کے حملے سے ہی دوسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ہٹلر نے اٹلی کے ساتھ مل کر ڈنمارک، ناروے، ہائی لینڈ اور بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ 1941 میں ہٹلر نے روس پر نظر جمائی تو روس بھی جنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جنگ تو شروع ہو گئی تھی 1939 میں، مگر یورپ کے ممالک 1-2 سال تک اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے ہیں تو ہٹلر کے ارادے اور مضبوط ہوتے ہیں اور وہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے ممالک پر قبضہ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب 1941 میں وہ روس پر حملہ کرنے کی سوچتا ہے تو روس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ بحر الکاہل کے مغربی حصے والے امریکی اور یورپی علاقوں میں جاپان قبضہ کرنا شروع کرتا ہے۔ یورپ میں جرمنی تو ایشیا میں جاپان بہت سارے علاقے قبضہ کرنا شروع کرتا ہے۔ اٹلی اور جرمنی نے افریقہ کے برطانوی نوآبادیات اور نہر سوئس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر اس میں وہ شکست کھا گئے۔ پیارے بچوں، یوں 1949 سے لے کر 1945 تک دوسری عالمی جنگ چلتی رہتی ہے۔ جب دوسری عالمی جنگ ختم ہو جاتی ہے ہٹلر کی خودکشی اور مسولینی کی موت کے بعد تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ 1942 میں اسٹالن گراڈ کی جنگ میں روس نے جرمنی کو شکست دے دی۔ اتحادی فوجوں نے اٹلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اتحادی فوجوں میں شامل ہیں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس۔ امریکہ نے جاپان سے مغربی جزائر کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ مغربی جزائر یعنی بحر الکاہل میں جو امریکہ کے جزائر تھے اس پر جاپان نے قبضہ کر لیا تھا تو امریکہ دوبارہ اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ جب جنگ میں ہٹلر کی شکست ہو جاتی ہے تو 1945 میں وہ خودکشی کر کے مارا جاتا ہے، مگر اٹلی اور جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جاپان جنگ جاری رکھے ہوا تھا۔ تو امریکہ نے جنگ پر فتح پانے کے لیے 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے تھے۔ تو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جوہری بم کا استعمال کرنے والا ملک امریکہ تھا۔ پیارے بچوں، میں نے جب شروعات میں کہا تھا کہ امریکہ شروع میں جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، بعد میں جنگ میں شامل ہوا ہے، چاہے وہ پہلی عالمی جنگ ہو یا دوسری عالمی جنگ۔ پہلی عالمی جنگ میں امریکہ کی شرکت کی وجہ لوسی ٹائنا جو امریکہ کا آبدوز تھا اسے جرمنی نے غرقاب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شامل ہوا تھا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں جاپان کیا کرتا ہے، امریکہ کے ایک بندرگاہ جس کا نام پرل بندرگاہ ہے اس پر بمباری کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری بندرگاہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے دوسری عالمی جنگ میں امریکہ شامل ہو جاتا ہے اور پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ایٹمی بم یا جوہری بم کا استعمال امریکہ جاپان کے خلاف کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ نقطہ یاد رکھ لینا ہے، 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹمی بم گرائے تھے۔ 20ویں صدی کے سیاسی تصورات میں ہم اگلا جو حصہ دیکھتے ہیں وہ ہے انقلاب چین۔ چین ایک مطلق العنان حکومت تھی۔ مطلق العنان کا مطلب یہ ہے یہاں پر بادشاہت
جاری تھی۔ 1911 سن عیسوی میں کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سن یات سن نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف جمہوری انقلاب شروع کیا۔ اوپر جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں وہ سن یات سن ہیں۔ سن یات سن کی موت کے بعد شانگ کائی شیک جو ایک نااہل تھا وہ جو ہے کمیونسٹ جمہوری پارٹی کا لیڈر بن جاتا ہے۔ شانگ کائی شیک شاہی خاندان کے ساتھ مل کر انقلابیوں کا قتل کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے تقریباً 70,000 انقلابیوں کا قتل جو ہے شانگ کائی شیک اور چین کے بادشاہوں نے کیا تھا۔ یہ انقلابی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسے میں ایک دوسرے لیڈر جن کا نام ہے ماؤ سی تنگ، انہوں نے جو ہے چین کی رہنمائی شروع کی اور شمالی حصے سے لے کر جنوبی حصے تک ایک طویل کوچ لانگ مارچ کا جو ہے انہوں نے انعقاد کیا۔ تو تاریخ میں ماؤ سی تنگ کو لانگ مارچ کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں گاندھی جی نے ڈانڈی ستیہ گرہ کی تھی، اسی طرح ماؤ سی تنگ نے حکومت کے خلاف ایک لمبا جو ہے سفر طے کیا تھا، اسے کہتے ہیں لانگ مارچ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کے کئی علاقوں پر جاپان حملہ کر کے قبضہ کر لیتا ہے۔ 1945 سن عیسوی میں جب جاپان جنگ ہار جاتا ہے تو کمیونسٹ فوج نے وہ علاقہ بھی حاصل کر لیا۔ 1949 سن عیسوی میں شانگ کائی شیک نے عوام اور کسانوں سے اپنی ہار مان کر تائیوان فرار ہو جاتا ہے۔ شانگ کائی شیک کے سر پر 70,000 انقلابیوں کا قتل تھا۔ عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور شانگ کائی شیک کو بھاگ کر جو ہے تائیوان جزیرے میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اس طرح 1 اکتوبر 1949 سن عیسوی میں عوامی تحریک فوج بیجنگ میں داخل ہوتی ہے اور چین پر جو ہے جمہوریت کا قیام ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بات بھی یاد رکھ لینی ہے کہ جو ہے چین کب جو ہے آزاد جمہوریہ بنا، تو اس کی تاریخ ہے 1 اکتوبر 1949 سن عیسوی، یعنی ہندوستان کے آزاد ہونے کے 2 سال بعد چین میں جمہوریت قائم ہوئی تھی۔ جیسے ہی چین آزاد ہو جاتا ہے وہ اپنے ملک کو ترقی دلانے کے لیے کئی پالیسیوں کو اپناتا ہے۔ اس میں آگے کی طرف پالیسی یا آگے کی طرف چھلانگ لیپ فارورڈ پالیسی اور ثقافتی انقلاب کلچرل ریولوشن کے ذریعے چین عالمی دنیا میں اپنا ایک مقام بناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ اگر امریکہ کے مقابلے میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ ملک ہے چین۔ پیارے بچوں، 20ویں صدی کے سیاسی تصورات کا جو اگلا مرحلہ ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے سرد جنگ۔ تو اکثر یہ جو ہے سوال آپ کو پوچھا جاتا ہے، سرد جنگ سے کیا مراد ہے؟ جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے درمیان معاشی، فوجی، سیاسی موضوعات میں پیدا ہونے والا مسلسل خوف، ڈر، نفرت اور بے رخی اور دشمنی کی حالت کو ہی ہم سرد جنگ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دوسرا والا نقطہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ 2 بلاکس کے درمیان معاشی، فوجی، سیاسی موضوعات میں پیدا ہونے والا مسلسل خوف، ڈر، نفرت اور بے رخی کی حالت کو ہی سرد جنگ کہتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ، سرمایہ دار حکومتوں والے گروہ، سوویت روس جیسے اشتراکی ملک کے درمیان نہ چھڑنے والی جنگ ہی سرد جنگ ہے۔ یعنی امریکہ اور روس کے درمیان کبھی نہ لڑی گئی جنگ، اسے بھی ہم سرد جنگ کہہ سکتے ہیں۔ سرد جنگ کی بدولت دونوں بلاکس کا مطلب یہاں گروپ ہے کے درمیان اسلحہ بازی کا مقابلہ تیز ہو گیا۔ صرف شک اور شبہ میں ممالک ایک دوسرے
پر جو ہے بازی لے جانا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے کئی ممالک ہتھیاروں سے لیس ہو گئے، ایک دوڑ سی ممالک کے درمیان قائم ہو گئی۔ امریکہ نے جمہوریت والے ممالک کے گروپ جو ہے بنانا شروع کیا۔ اس کے لیے اس نے ناٹو، نارتھ اٹلانٹک آرگنائزیشن، سیٹو، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی، سینٹو، سینٹرل ایسٹ نارتھ ٹریٹی آرگنائزیشن نامی تنظیمیں تشکیل کی۔ یعنی امریکہ ان جو ہے معاہدوں کے ذریعے بہت سارے ممالک کا لیڈر بن گیا۔ پھر سے دنیا اب دو حصوں میں تقسیم ہونے لگی تھی، تو روس نے بھی وارسا پیکٹ کر کے، معاہدے کر کے اشتراکی ممالک کا ایک گروپ بنا لیا۔ پھر سے دنیا جنگ کی طرف جانے لگی تھی، مگر 1985 کے بعد سرد جنگ میں کمی آنا شروع ہو گئی اور سرد جنگ امریکہ کی طرف مڑ گئی، یعنی روس کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے، یا پھر روس میں جو ہے اشتراکی نظریات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرد جنگ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بچوں 20ویں صدی میں جو عروج ہوا تھا ممالک کا، اس میں امریکہ کا عروج سب سے اہم ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ ہی تقریباً جیت حاصل کرتا ہے۔ صدر روزویلٹ، اس وقت امریکہ کے صدر ہوتے ہیں روزویلٹ، انہوں نے جو ہے امریکہ میں کئی فلاحی پالیسیاں اپنائیں تاکہ 1929 میں آئے ہوئے معاشی گراوٹ کو ختم کیا جا سکے۔ 1945 کے بعد امریکہ ایک طاقتور ملک بن کر ابھرا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے جنگ سے تباہ کئی ممالک کی مدد بھی کی تھی اور امریکہ ایک سپریم پاور بن کر ابھر آیا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ نے جو سبق سنا، دیکھا، اب ہم اس کی جانچ کریں گے۔ اب ہم سرگرمی نمبر 1 انجام دیں گے۔ آپ کو یہاں چند تصاویر دکھائی جائیں گی، آپ کو اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتلانا ہے کہ وہ تصویر کس کی ہے۔ تو اس سرگرمی کو ہم کہیں گے حسب ذیل اشخاص کو پہچانیے۔ دیکھیے تصویر کو غور سے دیکھیے، اور آپ کو ایک 10 سیکنڈ کا ٹائم بھی دیا جائے گا، اس میں آپ کو کمنٹ کر کے ہمیں لکھ کے بتلانا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ انہی کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی۔ آپ لائیو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے کمنٹس دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہیں ہٹلر، جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں کافی لوگوں کا قتل کیا تھا، تو شاید آپ ان کو اب نہیں بھولیں گے۔ بچوں بتلائیے یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک عظیم انقلاب لایا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کا صحیح جواب ہے، یہ ہیں V.I. لینن، جنہوں نے روس میں انقلاب لایا تھا۔ اب بتائیے یہ کون ہیں؟ آپ کو پہلی والی تصویر میں ایک اکیلے دکھائی دے رہے ہیں، تو دوسری تصویر میں آپ کو 2 آدمی دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے آدمی کو تو آپ پہچانتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے ساتھی کون تھے؟ اٹلی سے ان کا تعلق تھا۔ دیکھیے ایک کلو بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ویری گڈ، چند طلبہ جان چکے ہیں یہ کون ہیں۔ ہاں، تو پیارے بچوں، یہ ہیں میسولینی، اٹلی کے آمر حکمران۔ ان کا بھی جو ہے قتل 1945 میں کیا جاتا ہے۔ پیارے طلبہ، آپ کے لیے دوسری سرگرمی ہے، حسب ذیل کا صحیح جوڑ لگائیے۔ حصہ الف میں ہے سہ رخی معاہدہ،
حصہ بے میں ہے اٹلی کا عامر حکمران، دوسرا ہے میسولونی، بی ہے انقلاب روس، تیسرا ہے لینن، سی ہے امریکہ اور روس کے درمیان، چوتھا ہے سرد جنگ، اور ڈی آپشن ہے طویل مارچ یا طویل کوچ، پانچواں آپ کے لیے ہے موسی تنگ، اور ایف آپشن آپ کے لیے ہے برطانیہ، فرانس اور روس۔ تو پیارے بچوں ذہن لگائیے، ذرا سا سوچئے اور صحیح جوڑ لکھ کر بتلائیے۔ آپ کو کمنٹ باکس میں نمبر 1 اے سے جڑتا ہے یا بی سے جڑتا ہے لکھنا ہے، 1 لکھیے، تھوڑا سا ڈیش لکھیے، صحیح آپشن اے بی سی جو ہے وہ لکھتے جائیے۔ آپ ابھی اچھی طرح سبق کو سن چکے ہیں، تو آپ آرام سے اس کے جوابات لکھ سکتے ہیں، اور مجھے پتا ہے طلبہ کافی توجہ دے کر سبق کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا وقفہ دیا جائے گا، آپ اس میں اپنی یہ سرگرمی مکمل کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھتے ہیں ایک جڑتا ہے ایف سے، یعنی سہ رخی معاہدے میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے۔ تو میسولونی کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ اٹلی کے یہ آمر تھے۔ تیسرا لینن انقلاب روس کے رہنما تھے۔ تو سرد جنگ کن کے درمیان ہوئی تھی بچوں؟ امریکہ اور روس کے درمیان۔ اسی طرح موسی تنگ، یہ جو ہے چین میں طویل کوچ لانگ مارچ کا انعقاد انہوں نے کیا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کا ایک اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں بھی آپ ان کو پڑھ سکیں۔ تو اس سبق کا کوئز، تو پہلا جو ہے آپ کو سوال ہے سہ رخی معاہدہ ٹرپل انٹینٹ میں شامل ممالک کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے برطانیہ، فرانس، جرمنی، آپشن بی آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی، آپشن سی امریکہ، روس، ہالینڈ، اور ڈی آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو پیارے بچوں آپ کو صحیح جوابات اپنے کمنٹ باکس میں لکھنے ہیں۔ لکھیے، جلدی سے لکھیے۔ ہاں ماشاءاللہ چند طلبہ لکھ رہے ہیں۔ صحیح جواب ہوتا ہے بچوں آپشن اے برطانیہ، فرانس اور جرمنی سہ رخی معاہدے کے ممالک تھے۔ اسی طرح دیکھیے دوسرا سوال، سہ رخی اتحاد ٹرپل الائنس کے ممالک کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے برطانیہ، فرانس، جرمنی، آپشن بی آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی، سیم آپشنز ہیں، سی ہے امریکہ، روس، ہالینڈ، ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو پیارے بچوں آپ لوگ لکھ کر ہمیں بتلا سکتے ہیں صحیح جواب کیا ہے۔ سہ رخی اتحاد الائنس میں کون سے ممالک تھے؟ ویری گڈ، یہ ہے صحیح جواب۔ دیکھیے بچوں جنہوں نے صحیح لکھا ہے ان کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ صحیح جواب بی آپشن آسٹریلیا، ہنگری اور اٹلی۔ اب دیکھیں گے اگلا سوال، پہلی جنگ عظیم کب سے کب تک لڑی گئی؟ اے 1910 سے 1914، بی 1914 سے 1918، سی 1918 سے 1922، ڈی 1922 سے 1926 سن عیسوی کے درمیان۔ یہ دو عظیم جنگوں کی تاریخ آپ کو کسی حال میں یاد رکھنی ہے۔ تو اس میں پہلی عالمی جنگ 4 سال تک چلی تھی، وہ کون سی سن عیسوی رہی ہوگی؟
لکھیے. ہاں ویری گڈ. چند طلبہ لکھ رہے ہیں. تقریباً کا جواب جو ہے صحیح ہے، آپشن ہے بی آپشن. 1914 سے 1918 کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی. اب دیکھیے بچوں، پہلی جنگ عظیم کا فوری سبب کیا تھا؟ اے ہائی لینڈ کا جرمنی پر حملہ، بی معاہدہ ورسلس کے ذلت آمیز شرائط، سی روس کا انقلاب، یا ڈی آسٹریا کے شہزادے فرڈینینڈ کا قتل. لکھیے بچوں، پہلی جنگ عظیم کا فوری سبب اور دوسری جنگ عظیم کا فوری سبب بھی آپ ایک طرف لکھ لیجئے، جس سے آپ کو آسانی ہوگی. چلیے میں ہی آپ کو صحیح جواب بتلاتی ہوں. صحیح جواب ہے آسٹریا کے شہزادے فرڈینینڈ کا قتل. اگلا سوال دیکھیے، پہلی جنگ عظیم کے بعد مستقل جنگوں کو روکنے کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا گیا؟ اے دولت مشترکہ، بی افریقن یونین، سی یورپین یونین، یا ڈی جمعیت الاقوام. بچوں آپ جانتے ہیں صحیح جواب کیا ہے؟ پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک ادارہ قائم ہوا، دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک ادارہ جو ہے قائم ہوا تھا. تو پیارے بچوں صحیح جواب ہوتا ہے ڈی جمعیت الاقوام کا قیام پہلی جنگ عظیم کے بعد آگے آنے والی جنگوں کو روکنا تھا. اگلا سوال لیتے ہیں، روس کے زار حکومتوں کو قومیت کا قید خانہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اے زار بڑے دانشمند تھے، بی یہ حکمران عوام کا استحصال کیا کرتے تھے، سی روس کے انقلاب کی وجہ سے، یا ڈی ان تمام وجوہات کی بنا پر. روس کے انقلاب کے وقت ہم نے پڑھا تھا کہ زار حکومت کو قومیت کا قید خانہ کہا جاتا تھا. تو پیارے بچوں آپ نے تقریباً طلبہ نے صحیح جوابات لکھنے شروع کیے ہیں. تو صحیح جواب ہے یہ حکمران عوام کا استحصال کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اگلا سوال، لینن نے روس کے عوام سے کیا وعدے کیے تھے؟ آپشن اے مفت تعلیم، آپشن بی مفت صحت، آپشن سی امن غذا زمین دینے کا وعدہ، یا ڈی مندرجہ بالا تمام وعدے لینن نے کیے تھے. پیارے بچوں اس کا صحیح جواب ہے یہ تمام وعدے لینن نے کیے تھے اور 1917 اکتوبر کو روس کا صدر یہ بنایا جاتا ہے. اگلا سوال دیکھیے بچوں، روس میں 5 سالہ منصوبے کس نے جاری کیے؟ اے لینن، بی جوزف اسٹالن، سی یوری گگیرن، ڈی پنڈت جواہر لال نہرو. تو پیارے بچوں روس کے انقلاب کے وقت میں نے کہا تھا 5 سالہ منصوبوں کی وجہ سے ہی روس امریکہ کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا تھا. جو بچے لکھ رہے ہیں ویری گڈ. تھوڑا سا ذہن پر جو ہے زور ڈالیے بچوں. اگر سبق آپ کو نہیں سمجھ میں آ گیا ہے تو بار بار اس کو دیکھیے، سنیے، تاکہ تمام نکات آپ کے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں. دیکھیے بچوں صحیح جواب ہے جوزف اسٹالن. جوزف اسٹالن نے 5 سالہ منصوبے روس میں شروع کیے تھے. اب دیکھیے آخری سوال، ہٹلر کہاں کا آمر حکمران تھا؟ یہ تو بہت آسان ہے. اے اٹلی، بی فرانس، سی جرمنی، ڈی انگلینڈ.
ہٹلر کا نام کس ملک سے جڑا ہوا ہے؟ ابھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ جو بچے لکھ رہے ہیں بہت بہت مبارک ان کو، جن کا جواب صحیح ہو رہا ہے۔ ہاں تو جو ہے ہم صحیح جواب بتلاتے ہیں، آپشن سی جرمنی۔ اٹلی کا تعلق کہاں سے تھا بچوں؟ جرمنی سے تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا اور آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اور اپنے اساتذہ کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔